کہ پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی رہے گی. کیس بھی تو آپ کے فادر کی جی میرے میں اسیسینیشن پہ ہوا. it was my complaint. It was on my complaint that Bhutto was eventually hanged, you see, because this attack was not on my father. This attack was on me. پارٹی کیا, میرے گھر سے پارٹی بنی تھی. I made a Bhutto. I made a Bhutto. I was such a powerful student leader. I shook up Ayub Khan regime way back on 3rd November 1963. اور اس نے, میں نے کہا, ایک نعرہ دیا آج سے 300 سال پہلے کہ مانگوئے بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو کہنے لگا, مسٹر قصوری, واٹس مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ میں نے کہا, جلی از کپڑا, گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان. کیونکہ میں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا, میں نے آرٹیکلز نہیں پڑھے. I was the only person, جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. I was the only member from the entire West Pakistan, only member who went to Dhaka on 3rd March 1971. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. اس کی ذمہ داری پھر صرف عمران خان پہ آئے گی یا سب پہ, جو بھی یہ سارے پولیٹیکل سسٹم پر, پورے پولیٹیکل سسٹم پر, سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے اوپر, they will all be responsible اگر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اٹ ول بی ناٹ اے نارمل چینج, لیٹ می ٹیل یو. اگر یہ چینج آتی ہے, میری آج بات لکھ لیجئے, میں بڑی دور کی بات کرنے والا بندہ ہوں. It will not be a normal change. It is in the better interest of these political politicians and political party. They should sit down, resolve the issue, enter into a dialogue and find way out how to solve Pakistan's problem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میری جو مہمان شخصیت ہے, پاکستان کی جو ہسٹری ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 60s سے بلکہ 50 سے لیونگ ہسٹری جو ہے اس کو انہوں نے وٹنس کیا. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ رہے, یعنی فاؤنڈنگ فادر آف 1973 کانسٹیٹیوشن, اونلی لیونگ پرسن ایٹ دا مومنٹ. جتنے بھی ہمارے سیاستدان تھے اس وقت جنہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر سائن کیا, اس میں یہ جو میرے مہمان ہیں, یہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, قائم و دائم ہیں. آل پاکستان مسلم لیگ کے آپ چیئرمین ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں. بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں, کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو, لاز کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں. جناب احمد رضا خان قصوری صاحب, بہت شکریہ قصوری صاحب آپ تشریف لائے. Thank you very much, Wahid. Seeing you after a long time, and throughout this period, I missed your company. Thank you very much, sir, and that's why we invited you here today on a very important, topics جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے, because ایک عرصے سے پاکستان جو ہے ایک ٹیسٹنگ ٹائم سے گزر رہا ہے, ویدر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, نیبر کے اندر جو ہمارے افغانستان میں ہوتا رہا, انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, یا انٹرنلی ہماری جو پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی ایک عدم استحکام کا شکار رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے خاص کر اس کے اوپر بڑے نیگیٹو اثرات جو ہے مرتب ہوتے رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فرسٹ کم فرسٹ, کہ اس وقت جو ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, خصوصی جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کے, جو کہ سنی اتحاد کونسل جس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, اس کے اوپر فیصلہ آ گیا. آج اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن پی ایم ایل این کے 3 اراکین جو ہیں انہوں نے دائر کر دی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اس ریویو پٹیشن کے اندر حکومت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی 13 ممبر بینچ نے, it was not a bench, it's full court. It was full court. تو فل کورٹ نے فیصلہ جو دیا وہ 8 اور 5 کا, یعنی جو میجورٹی ڈیسیژن, اس کو کہتے ہیں سپلٹ ڈیسیژن. اور سپلٹ ڈیسیژن جب ہو تو جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی کورٹ. منورٹی کا جو ہوتا ہے دیٹ از ڈسینٹنگ نوٹ, دیٹس ناٹ اے ڈیسیژن. تو اب اس میں جو انہوں نے اپنا آرٹیکل 51 سب کلاس 6 کی اپنی جو انٹرپریٹیشن کی کانسٹیٹیوشنل, اس پر انہوں نے یہ کہا
کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ جو لوگوں میں بندر بانٹ کر دی گئی ہیں، اس سیٹوں کے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی رہے گی. جی ایک اپنا بڑا وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی ایک اپنا اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ نے دے دیا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو سیٹیں ہیں منارٹی کی 10 سیٹیں اور خواتین کی ہیں 60 سیٹیں، ٹوٹل 70 سیٹیں ہیں. یہ جو 70 سیٹیں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اوور آل جو آپ نے ووٹ لیے پورے ملک میں جو ووٹ لیے ہیں اس کے اوپر وہ پھر مطابق اس کو اس کی جو ہے تقسیم کار ہوگا. صحیح ہے. تو اب چیز یہ انہوں نے خود بانٹ لی، انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی. اب ایکچولی ان کو جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان سیٹوں کے ساتھ ان کا کچھ 2/3 میجورٹی بنتی نظر آتی تھی. اب اس فیصلے کے بعد ان کی 2/3 میجورٹی گورنمنٹ تو رہے گی کیونکہ اس میں کولیشن گورنمنٹ ہے، نون کی ہے، پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی ہے، اپنا یہ جو ہیں ایم کیو ایم والے ہیں اور بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں یہ سارے ہیں. تو میجورٹی تو ان کی ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کا جو پرنسپل ہے کہ وہ ہر ایک شک یعنی کہ بل ہر ایک شک جو ہے وہ 2/3 ہر شک جو ہے اٹ از پریزنٹڈ ٹو دی پارلیمنٹ اینڈ ایچ شک ہیز ٹو گیٹ رجسٹرڈ 2/3 ووٹ. ٹھیک ہے. صاحب اس وقت جو انہوں نے یہ جو objection that the government has raised ایکچولی ان کے 2/3 کر کے they wanted see probably جو اس وقت لنگر گپ ہے وہ قاضی عیسیٰ کو 3 سال کا ایک ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. چیز یہ ہے کہ جہاں تک لیکن اس پہ تو لا منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا جی کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، وہ تو اب ڈکلائن کر دیا تھا قاضی صاحب نے کہ بھائی مجھے کوئی ایکسٹینشن جو مرضی کہتے ہیں. لیکن بات یہی کا اسی لنگر گپ میں بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جی. تو وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ممبرس کی جو ایکسٹینشن ہے اٹس ناٹ اے لیجسلیٹو میٹر، اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل میٹر. اٹ ریکوائر دیٹس وائی دے نیڈڈ اے 2/3 دیٹس وائی دے نیڈڈ 2/3. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آبجیکشن یہ ریز کیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اندر یعنی اپلیکنٹ نہیں تھی، یعنی پی ٹی آئی نے آ کے تو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، یہ تو سنی اطاعت کونسل کا معاملہ تھا اور حکومت کا معاملہ تھا جس کو انہوں نے پی ٹی آئی کا بیچ میں یہ لے کر آئی. اور یہ جو ابھی ریمارکس بھی جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ قانونی فیصلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے سپیریئر کورٹ کے اندر اس طرح سے سیاست کر سکتے ہیں؟ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ججز ہیں دے فالو دی رولز، ریگولیشنز، لاز اینڈ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. وہ اس سے باہر نہیں جاتے. اور جو واقعات ہوتے ہیں، واقعات بھی جو جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا اگر اس کے اندر ہوتے ہیں ود ان دی 4 وال تو پھر اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ای سی پی کے جو رولز ہیں، الیکشن کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس نے اپنی جو مخصوص سیٹوں کی لسٹ ہے وہ الیکشن سے پہلے جو ہے ایک خاص ڈیٹ کے اوپر جو ہے دے ہیو ٹو سبمٹ، جو کہ سنی اطاعت کونسل نے نہیں کی تھی. لیکن بات یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کا انہوں نے آن دی ایکسکیوز آف دے ہیو ناٹ ہیلڈ دی الیکشنز پارٹی انٹرنل پارٹی الیکشن، اس کی بنیاد پر اس کا سمبل لے لیا. آپ کا سمبل از اے ویری ویری امپورٹنٹ ان دی الیکشنیئرنگ، کیونکہ آپ جو لکھو خواہ جو ووٹر ہیں، ہاؤ ڈو یو انٹروڈیوس یور سیلف to a particular party, you see. Through a symbol, naturally. So they actually vote to a symbol. You see, symbol comes first, personalities goes behind. Yes. You see, so personality jo hoti hain, they duck their head
behind the symbol. So symbol was taken back, which was a very serious matter. اور اس پر بڑی لیدے ہوئی اینڈ lot of fingers were raised on the election commission of Pakistan and particularly on the chief election commissioner. تو ایسی صورت میں جو ٹھیک ہے انہوں نے لکھ کے گئے، لیکن جب ایک پنڈورا باکس کھل گیا تو پنڈورا باکس کھل گیا تو اس میں جب انہوں نے اس کو پروب کیا، اس کو ہم مطلب قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن ہوا، یا یہ سچویشنل ڈیسیژن ہے کہ سنس دا پارٹی ہیز a lot of following and they have won the majority seats on the basis of independent candidates، تو اس بیسس کے اوپر جو ہے یہ ڈیسیژن جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے. Do you think it is a situational decision or it is a legal kind of a decision? بات یہ ہے جب سپریم کورٹ کے پاس میٹر گیا، میں بھی سنی اتحاد لے کے گئی، when they probe into it, when they went into depth, then they realized, number one, that their symbol was wrongly taken back. You see, they came to that in conclusion. That's why they said that PTI thi, PTI hai, PTI rahegi. Now this is very important, these three words, you see. So when they probed into the matter, پھر بہت ساری کباتیں اسی جو ہیں اس پروب میں سے نکلنی شروع ہوئیں. اب جب وہ بہت ساری کباتیں نکلنی شروع ہوئی تھیں which were against the constitution, against the law, اسی election laws, تو سپریم کورٹ could not be a silent spectator کہ دیکھنے کے بعد. لیکن یہی سپریم کورٹ ہے جس نے سمبل کو لے لیا تھا ان سے. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے سمبل کو تو اسی سپریم کورٹ نے لیا تھا نا. وہ تو 4-5 تھے، وہ تو سامنے آ گئے نا جی. جی یہ جو 8 ہیں it's a full court, you see. So So do you think there is a political division within the judiciary? Decision is overruled, you see. جی you see, full court کے decision نے وہ جو decision تھا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی اس کو indirectly ختم. It has got no sanctity in the eye of law, you see. That's my candid opinion as a senior advocate of Supreme Court, you see. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے گورنمنٹ نے جو یہ 3 رکنی لوگ گئے ہیں اپلیکیشن دی ہے، کل ایک میٹنگ انہوں نے کی ہے اپنا 2 دن سے they were sitting and discussing الیکشن کمیشن والوں نے. کل انہوں نے کہا جی کہ ہم کریں گے we will act upon the decision of the Supreme Court and wherever we will find some difficulty or we will be stuck up to draw wisdom, you see, we will lean back on the Supreme Court, you see. So that is the اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلا اگر ہم ایکسپیرینس دیکھ لیں پچھلے سال کا، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا جی کہ آپ الیکشن جو ہیں، اس وقت عمر عطیہ بندیال صاحب تھے، ہی واز دا چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. یو تھنک کہ یہ جو اس وقت ڈیسیژن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا کوئی جو بھی وجوہات ہیں وہ اس کو سامنے لا کے ویٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وین یو لک ود اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو تو آپ کو بہت ساری سپریم کورٹ کی ورکنگ میں خامیاں نظر آئیں گی، ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. مثال طور پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پاور میں ہے تو پھر سپریم کورٹ کا اور فیصلہ ہوتا ہے، اور اف somebody is out of power پھر اور ہوتا ہے. مثال طور پر اگر آپ پاور میں ہیں تو پھر مولوی تمیز الدین کا کیس تھی، اور اس میں یہ ہولڈ کیا گیا سالس پاپولائز سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. اس پر فیصلہ جسٹس منیر نے دے دیا. اگر پاور میں ہو اور وہ ڈاسو کیس ہو کہ وہ ایوب خان کو چیلنج کر رہا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. انہوں نے پرانے 56 کے تحت ریٹ فائل کرنے کا تم کس کے تحت آ گئے، ختم ہو گیا، اب تو انقلاب کامیاب ہو گیا، یہ ہے لا. دس از سپریم کورٹ. اگر اپنا بندہ پاور میں ہو تو پھر ہے اپنا نصرت بھٹو کیس کہ وچ از ادروائز انلیگل
necessity makes it legal, hence Kelsen theory of law of necessity. اور اگر کوئی بندہ کرسی سے ہٹ جائے بیچارہ غریب بندہ, جیسے یحییٰ خان ہٹ گیا اور کیس اس کے بعد لگا, تو پھر کہتے ہیں کہ یہ یوزرفر تھا. سو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو پاور میں ہو تو پھر فیصلے اور ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو پھر پاور والوں کے تو حق میں فیصلہ نہیں آیا نا جی. ابھی تو پھر جو فیصلہ ہے, جو مثالیں آپ نے دی ہیں, یہ تو پھر یعنی اقتدار اور پاور والوں کے حق میں تو فیصلہ نہیں آیا. یہ تو ان کے خلاف جو لوگ ہیں, the man who is sitting in the jail, اس کے حق میں فیصلہ ہے. Do you honestly feel کہ وہ پاور میں ہیں؟ بیچارے اپنا سیاسی یتیم ہے, تو ان کو لایا گیا ہے ٹو کیپ اپنا عمران خان آن دی سائڈ. تو چیز یہ ہے کہ عمران خان کا ایک پبلک پریشر تو ہے نا جی, دیٹ از دیئر. اینڈ پاور کیا ہوتی ہے؟ پبلک پریشر جو ہے ججز کے فیصلے کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. یس, وائی ناٹ. ججز کوئی آسمان کا اوتار تھوڑی ہوتی ہیں. دے آر people like you and me, and they live in this society, and they see that this decision can react very strongly. You see, people can react very strongly. تو اس کا مطلب ہوا کہ they are not following the law, they are following the opinion and the pressure of the people. نہیں, اس میں تو انہوں نے لا کے مطابق ہی کیا ہے کہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے آرٹیکل 51 جو کہ مخصوص سیٹوں کی جو تقسیم کار ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے بھی کچھ پی ٹی آئی جو ہے دے آر ناٹ ہیپی ود ایڈ ہاک ججز, جن لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہوگی, لاء کے اندر گنجائش جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کو لائے جائے؟ دیکھیں, پروویژن تو ہے جی, بٹ جو اپنا پی ٹی آئی ہے اس کے اپنے اشکال ہیں, اور جو کہ اب پبلکلی بھی ہوتے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو پر ایک میجورٹی بنانا چاہتے ہیں تھرو دس ایڈ ہاک جج. دس از واٹ پی ٹی آئی فیلز. لیکن جہاں تک ریویو کا تعلق ہے اس میں یہ ایڈ ہاک ججز نہیں بیٹھیں گے. ریویو میں بنیادی پرنسپل ہے کہ جس ججز نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہی رہتے, اور ریویو جو ہے اٹس اے ویری تھن ریلیف, کیونکہ ریویو از ناٹ اے سیکنڈ اپیل. ریویو میں آپ کو جو پارٹی ہے یا اس کا لائر ہے, ہی ہیز ٹو ہائی لائٹ دی فلوٹنگ ایرر. کہ ایرر ایسا ہو جو کہ فائل کے اوپر تیر رہا ہو, اور کہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایرر. سو یو کانٹ گو ان ٹو ڈیپتھ to establish any error. See, error has to be floating. یہ ورڈ ہے اسی لاء کے, floating error. اب پوزیشن یہ ہے کہ جن ججز نے یہ فیصلہ کیا, do you think they will leave any floating error? اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ in the Bhutto's case it was a decision of 4 versus 3. 4 کا majority تھا تو that was court decision, and 3 کا majority dissenting note. But when Bhutto filed review, the review was unanimously dismissed. وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری الذمہ ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے بھی کہا کہ there is nothing wrong in the decision. چونکہ آپ نے بھٹو کا ذکر کیا, میں تو اس پہ بعد میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے جو اس حوالے سے ایک آپ کو پتہ ہے اپلیکیشن دائر ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے, پھر فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے آ کے اس کا پھر کہا جی کہ ان ون فریز کہ جی ڈیو پروسیس آف جو ان کو وہ تھا فیئر ٹرائل تھا, وہ دا فیئر ٹرائل اپرچونیٹی واز ناٹ پرووائڈیڈ ٹو زیڈ اے بی, لیٹ زیڈ اے بی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو بھی ایک وہ ایڈوائز دی ہے یا جو کچھ کامنٹ اس پہ کیے ہیں اس کیس کے اوپر, اس کو آپ ایز اے لائر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وحید, آپ اگر ججمنٹ کی کاپی آئی ایم شیور یو مسٹ بی ہیونگ ایز اے جرنلسٹ, اس کا پیراگراف 19 پڑھیے. پیراگراف 19 میں کورٹ نے کہا کہ جہاں تک سزا کا تعلق ہے جی اس کو ہم نہیں ٹچ کرو. وہاں انہوں نے ہاتھ کے اوپر کھڑے کر دیے, اس کو ہم ٹچ نہیں کر. ہم تو دیکھ رہے ہیں کوئی ٹرائل کے اندر کوئی
اپنا کوئی ریگولیرٹی ہو گئی ہو یہ ہو. سو دی پوزیشن از جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں اپنا اپنا مٹی لان دی کرسی تھی, اپنا وہ کوشش کی ہے. اور پرابلی پیپل پارٹی بڑی اس سے مطمئن ہے, کیونکہ وہ تو شروع دن سے ہی یہ کہتی تھی کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ ہے یہ جوڈیشل مرڈر نا, نہیں, اٹ واز لیکن یہ جو ججز لکھتے رہے کتابوں کے اندر اور یہ سارا, دیکھیں بات یہ ہے, why they have been writing then, بات یہ those ہے, who were part of it. بات یہ ہے کہ دس از اے ہائیلی کنٹیسٹڈ کیس. اچھا, اس میں نیچرلی بھٹو کو چاہنے والے وہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر. جو بھٹو کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد اس ملک کی ہے, وہ کہتی ہے کہ واز رائٹلی ہینگ. سو یہ ڈبیٹ اور وہ چلتی رہے کیس گی. بھی تو آپ کے فادر کی جی میرے میں assassination پہ ہوا. it was my complaint. It was on my complaint that Bhutto was eventually hanged. You see, because this attack was not on my father. This attack was on me because I was one of the most powerful and vocal parliamentarian this country has ever produced at the floor of the house. You see, Bhutto کو روز اس کی پالیسی کو کہ وہ جھوٹ بولتا تھا. آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا, وہ جھوٹ 73 والی وہ جھوٹ بولتا تھا. تو میں سچ آتا, جب سچ آ جائے میدان میں. لیکن آپ اس کی پارٹی کی تھے نا. یس, پارٹی کیا, میرے گھر سے پارٹی بنی تھی. I made a Bhutto. I made a Bhutto. I was such a powerful student leader. I shook up Ayub Khan regime way back on 3rd November 1963. Ayub Khan expelled me from the university for 2 years, and I was put behind the Lahore fort for 6 weeks. They thought I'm a communist, see. And eventually when I was released, تو جو ٹک شاپ کے اندر یونیورسٹی میں میرے لگ جاتے زندہ آباد. Then they externed me. I was externed from the city of Lahore for 6 months. See. تو آپ کو شہر بدر کر دیا گیا. تو میں تو I was a very powerful student leader. تو بھٹو کو جو ہے میں لے کے گیا قصور. جب ایوب خان کے ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب. اچھا, عمران خان اور بھٹو میں کیا, میں اس کو فنش کر لوں کہ میں اس کو قصور لے کے گیا تو ابھی پارٹی نہیں بنی تھی, تو میں ان کو بلے شاہ لے گیا. وہاں میں نے ان کی دستار بندی کرائی اور اس کو دشالہ ڈالا. تو وائل وی آر کمنگ بیک ٹو مائی حویلی, تو پیچھے 8-10 گاڑیاں آ رہی تھی, ہم آگ میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ مسٹر بھٹو, ہیو یو اینی آئیڈیا اباؤٹ دس سینٹ ویئر آئی ٹک یو؟ تو ہی سیڈ مسٹر قصوری آئی نو ویری لٹل اباؤٹ ہم. میں کہا یہ بہت بڑا انقلابی لیڈر تھا, اپنا فلسفی تھا بلے شاہ. اس نے آج سے 300 سال پہلے اس پنجاب میں جاگیرداروں اور نوابوں کے پنجاب میں اس نے اسٹیٹس کو کے خلاف اور مولوی کے خلاف اور اسٹیٹس کو کے خلاف اس نے بات کی. اور اس نے, میں نے کہا, ایک نعرہ دیا آج سے 300 سال پہلے کہ مانگوئے بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو کہنے لگا, مسٹر قصوری, واٹس مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ میں نے کہا جلی از کپڑا, گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان. کہتے دس از ویری پاورفل, دس از ویری پاورفل سلوگن. بھٹو نے کہا, اور انہوں نے وہ آئیڈیا, یہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, یہ اصل میں حضرت بابا بلے شاہ کا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ قصور سے پک اپ ہوا ہے یہ نعرہ بلے شاہ کا کہ مانگو بندیا اللہ کو لو جلی گلی کلی. So this party got its birth from my home. آپ دیکھیں نا, but then you developed differences anyhow. آپ دیکھیں کہ at the age of 28 I was member of the Central Committee of the People Party. At the age of 30 I was elected member of the Constituent Assembly of Pakistan. At the age of 31 I was given the highest award of the People Party, نشان People Party, جو نشان پاکستان کے پیٹرن پر. اس نے بھٹو نے 5 آدمیوں کو دیا. ایک اس نے اپنے آپ کو دیا, دوسرا اس نے دیا میر رسول بخش تالپور کو جو بعد میں گورنر آف سندھ بنا. تیسرا اس نے دیا حیات محمد شیرپا کو. چوتھا دیا اس نے معراج محمد خان کو اپنا. پانچواں اس نے مجھے دیا. اس نے نہ کسی مسوا کھر کو دیا, نہ کسی معراج خالد کو, نہ کسی ڈاکٹر مبشر کو, نہ کسی پیر زادہ کو, نہ کسی ممتاز بھٹو کو. He gave me that. That's great. That's great. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے بالکل آمنے سامنے ہے, بیکاز 6 ججز نے خط لکھا تھا, آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد وہ سارا پروسیس ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ اس کی جو ہے
اس کے اوپر ڈبیٹ مزید بھی ہونے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر باقی کورٹس کے اندر چلا گیا اور وہاں سے بھی خطوط وغیرہ اور میسیجز. یہ جو ڈیسیجن آیا اس کے بعد ایک پبلک کے اندر پولیٹیکل جو سرکلز ہیں اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے جی کہ معاملات جو ہیں وہ بہت دور جا چکے ہیں اور نازک سچویشن تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ کنسیکوینس کیا ہوگا، مطلب اس کا نتیجہ کیا ہوگا پاکستان کی تاریخ کو سامنے اگر ہم رکھیں تو؟ دیکھیں، اس سے فیلئر آف دی سسٹم کلیپس کر گیا ہے. پارلیمنٹ کلیپس کر گئی ہے بیکاز پارلیمنٹ از دیئر فار پالیسی میکنگ اینڈ لیجسلیشن فار دی پیپل. جہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے اٹ ہیز کلیپسڈ. جوڈیشری از آلموسٹ کلوز ٹو کلیپس. ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ از کلیپسڈ. یہ سارا کا سارا ملک ایک پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اینڈ دیٹ از آرمڈ فورسز آف پاکستان. باقی سارے انسٹیٹیوشنز ورچولی کلیپس ہو چکی ہوئی ہیں. اینڈ کیونکہ میں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، میں نے آرٹیکلز نہیں پڑھے. آئی واز the only person جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے ہوئے یک طرفہ ٹکٹ کو جو جائے گا آن 28 February 1971 place was Iqbal Park. I was the only member from the entire West Pakistan, only member who went to Dhaka on 3rd March 1971. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا، پھر تاریخ ہے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، ہزارہ انوسینٹ لوگ مارے گئے. تو مجھے اسی قسم کی سچویشن اس وقت بھٹو نے کہا تھا جو جائے گا ڈھانگے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اب KPK سے وہ باتیں نکلی کہ وی ول ناٹ گو ٹو اسلام آباد. سو اٹس اے سملر کائنڈ آف سچویشن. اینڈ پھر جو بنو میں جو کہ جس طرح اس وقت اپنا ریٹیلیشن وغیرہ ہو رہی ہے، دیز آر ویری ویری انہیلدی اینڈ انفارچونیٹ سمٹمس ایز فار دی انٹیگریٹی آف دس کنٹری از کنسرن. یہ دیکھیں، ایک تو آپ نے خود ہی پورے سسٹم کو جو ہے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں the 3 pillars of the state that comprises جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ بنتی ہے. اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں عمران خان کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، بیکاز دیکھیں صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں 180 سیٹیں ہیں، یہاں پہ 80-84 سیٹوں کے قریب، اور باقیوں کے لیے بھی وہ دے آر فائٹنگ. کس طرح سے، اور ان کا جو جب ان سے بات ہوتی ہے یا وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے تو وہ ڈائریکٹلی ملٹری کی لیڈرشپ کو ایڈریس کرتے ہیں یا سم ہاؤ چیزوں کے لیے قصوروار بھی ان کو الزام بھی ان کے اوپر لگاتے ہیں. اس قسم کی سچویشن میں عمران خان کا جو رویہ ہے یا اپروچ ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے، جو کہ پرائم منسٹر بھی رہا ہو اس ملک کا، پہلے تو چلے وہ صرف اسٹرگل کر رہے تھے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے آپ ایویلویٹ کرتے ہیں؟ It's an attitude of a naive politician. Sober and sensible politician will never do it. کیونکہ فوج جو ہوتی ہے، فوج ریاست کا اسٹرانگ آرم ہوتی ہے، گورنمنٹ کا نہیں. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، بٹ اٹ اسٹینڈ فار دی اسٹیٹ. ایک بات یہ ہے کہ آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ. سٹیزن، فوج کا آرمی چیف بھی سٹیزن ہے، میں بھی سٹیزن ہوں، تم بھی سٹیزن ہو. ہماری لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. اوبیڈینس، عملداری، وہ ہے آئین کے ساتھ. اور جو اپنی اوبیڈینس اور لائلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر لائلٹی آسمان ہے تو اوبیڈینس زمین ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر کسی وقت آئین اور جو اپنا ریاست ہے آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بجائیں گے؟ اگر آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے، جیسے آپ نے ایسٹ پاکستان کھو بیٹھے، آپ آئینی جھمیلوں پڑ گیا کہ 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں آپ پھنس گئے تو آپ آدھا پاکستان. کیا آج آپ کا آئین میمن سنگھ ڈھاکہ چڑگاؤں میں لاگو ہے؟ آنسر از نو، اٹس نو مور پارٹ آف یور اسٹیٹ. تو ایسا آئین
جس کو بچانے میں ریاست ختم ہو جائے وہ آئین تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. سو دی پوزیشن از فوج کی پہلی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. پہلے ریاست کو بچانا ہے. آئین کین بی ہیلڈ ان ابینس، اس کو معطل کیا جا سکتا ہے اینڈ پراپر ٹائم پہ آ کے پھر اس کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن پہلا کام ہے ریاست کو. اس وقت ریاست جو ہے ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. نہیں، اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ مطلب دیکھیں نا، یہ سچویشن ایسی ہے کہ عمران خان یعنی ان کا اپنا ایک اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ میری جو گورنمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے گئی. ٹھیک ہے جی. یہ اور بات ہے کہ وہ رات کے 12 بجے تک جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوا تھا تو وہ جنرل باجوہ کو سمجھتے تھے کہ ہی واز دا اونلی پرسن جس نے جو ہے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا. اب ان کا جو اوپینین ہے وہ یہ، اب لیڈرشپ چینج ہو گئی فوج کی، نئی لیڈرشپ آ گئی، اب جنرل عاصم آ گئے. اب ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اوپینین جو ہے وہ بڑا ایک یعنی تلخ ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی فوج سے ہی میں نے بات کرنی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر جب آپ اپنی ووٹرز، سپورٹرز ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری، جب آپ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیگیٹو کنوٹیشنز ہوتے ہیں یا نیگیٹو رسپانس آ رہا ہوتا ہے. اس صورتحال کے اندر پھر مطلب ایک عام آدمی، ایک عام شہری جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کس سائڈ پہ جانا چاہیے اس وقت، ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ. دیکھیں، آپ نے جو آبزرویشن دی ہے اباؤٹ دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پرویلنگ ان دی کنٹری، اس کا آپ نے تقریباً جواب بھی دے دیا اپنے سوال کے اندر ہی. چیز یہ ہے کہ اٹس ناؤ بیکم اے ان مینیجیبل. ہم ڈیزاسٹرس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، ایک بڑا اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی gives birth to economic stability, and economic stability gives birth to strong security. Pakistan is a security state. Our belligerent neighbor has not accepted your existence. They have fought wars against you 48, 65 and 71, and on 16th December 1977 half Pakistan was truncated because of your belligerent neighbor. اب وہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے جو اس وقت جو کیا ہوا ہے، یہ آپ فوج کو دائیں بائیں اٹھتے ہوئے، یہ ایک بڑی فیشن بن گیا ہے جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل، بڑا اسی ڈیموکریٹک ثابت فوج کو ناٹ نوئنگ کہ دس از یور لاسٹ ریزورٹ آف یور نیشنل انڈیپینڈنس ہوتی تھی. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ یہ حالات خراب کر دیے ہیں. اور اجے دیوال جو کہ را کا باس ہے، اس کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ فیوچر کی جو جنگیں ہیں وہ ہاٹ وار نہیں ہوں گی، وہ بارڈرز پر نہیں لڑی جائیں گی، وہ ذہنوں میں لڑی جائیں گی. کہ فوج کے عوام کے اندر اتنا زہر بدل ان کے ذہنوں میں کہ فوج کے وہ خلاف ہو جائیں. اور رستو آج سے 2000 سال پہلے کیا گیا کہ اگر کسی قوم کو آپ نے ہرانا ہے تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو، ایک ویج کریٹ کر دو. وہ انفارچونیٹلی سچویشن ہے اینڈ آئی ایم واچنگ اٹ فرام ویری کلوز کوارٹر. خدا کی قسم، میں کسی وقت رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اینڈ میں پریشان ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع، بیکاز میں نے پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. وہ سینٹیمنٹس. اچھا، وہ بات بیچ میں، ذمہ داری کس پہ زیادہ ہے؟ جی، ذمہ داری کس پہ زیادہ ہے؟ ذمہ داری تو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ you can't condemn a army just because of few generals who are your target. See, you can't see. وہ جو کپتان اور میجر جو ہے، جو جانے دے رہا ہے، جس کی ابھی بنو میں جس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، جس کے جوان باپ ان کی قبروں میں ان کو لور کرتے ہیں. I tell you، اپنا وحید، میں جب یہ دیکھتا ہوں ٹی وی پر میں رونا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کا خون سے لت پت لاشا اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ون کی لاش کو اٹھانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا بوجھل کام ہے. وہ تو اللہ ہی ایک دیتا آپ کو ایک ہمت اور حوصلہ کہ آپ اس پروسیس نکل جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ کپتان میجر جو ہیں وہ
یہ چھوٹی موٹی تنخواہ کے اوپر اپنی جانیں دے رہے ہیں. They love this country. They have taken oath for the integrity and the solidarity of this country. They have taken oath that they will protect the national independence. آپ ان کو کسی لگا تھا گالیاں دے رہے تھے, تو پھر کس کے انڈین آرمی آپ کو آ کے بچائے گی؟ انڈین آرمی آپ کو آ کے ڈیموکریسی دے گی؟ فوج تو ہمیشہ رہی ہے. پہلے مغلوں کی فوج تھی, مغلوں کے بعد کہ وہ کمزور ہو گئے تو اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج بن گئی. پھر جو کراؤن آ گیا یہاں اپنا کوئین وکٹوریہ کے زمانے, تو پھر انڈین آرمی بن گئی. پھر پاکستان تقسیم ہو گیا تو وہ آدھی فوج جو انڈین آرمی ہو گئی, یہ پاکستان آرمی. فوج تو ہمیشہ رہے گی, فوج تو ہمیشہ رہے گی. اور افغانستان سے جو ہمیں آئے دن دیکھیں کیا تھریٹس آ رہے ہیں, تھریٹس ہیں, جس قسم کی سچویشن ہے, جا کے نواز شریف جا کے شہباز شریف جا کے فیس کرے گا, وہ زرداری جا کے کرے گا. ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے. ان ملکوں نے ان سی کیٹیگری پولیٹیشنوں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. For God's sakes, آپ سمجھتے ہیں کہ there is still a room کہ عمران خان اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ جو سمجھتے ہیں کہ جی میرا یہ ساری سچویشن, میری گورنمنٹ ختم ہوئی اور سمبل بھی لے لیا گیا, یہ ساری ظاہر وہ جو ہے نا مورد الزام کچھ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جس سے کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں, یا پھر الٹیمیٹلی جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ سچویشن پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی؟ دیکھیں, سچویشن کنٹرول جب ہوگی جب ہر پارٹی اور ہر لیڈر اپنی انا کو ختم کرے گا. جب تک انا ہے کنفرنٹیشن ہے. سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتی ہے. پولیٹیکل ایشوز آر ریزالو. پی ٹی آئی کیوں نہیں, عمران خان کیوں نہیں ڈائلاگ کرنا چاہتا؟ I do not know. I wish I could read his mind. See, political issues are resolved through dialogue because وہ پہلے والی بات مجھے جو ہے نا زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فیشن بھی ہو گیا کہ آپ فوج کے خلاف کوئی بیان دے دیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے بہت زیادہ پاپولیرٹی مل گئی ہے. دیٹ میں بی ون آف دا ریزنس. اصل میں اور وہ جو اپنے اندر ان کے ایک وہ بھی ہے, ایک غصہ بھی ہے کہ میری حکومت کو کیوں ختم اصل کیا میں گیا. ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مونولوگ. جی ہاں, جیسے کہ 71 میں ہو رہا تھا مونولوگ, شیخ مجیب الرحمان ادھر سے بول رہا تھا, بھٹو ادھر سے بول رہا تھا, اینڈ دیر واز نو ڈائلاگ. تو مونولوگ ان پالیٹکس مین کنفرنٹیشن, مونولوگ ان پالیٹکس مین ڈکٹیشن, صحیح ہے. monologue in politics means treating other party subordinate. Political issues are resolved through dialogue because it is through dialogue that you find out common denominator, and it is through dialogue that you cover area of common understanding, and that area of common understanding and common denominator eventually becomes a foundation of amity, affection and cordiality. تو وہ جب تک آپ بیٹھیں گے ہی نہیں اکٹھے ہو کے, ابھی تو آپ ہر ایک آدمی بیان دے رہا ہے, مونولوگ ہے. وہ آج بیان دیتا ہے آپ کو ایک پارٹی. اس میں نواز شریف کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کا رول جو ہے ایز اے پارٹی چیف جو ہے اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ ہی شوڈ ڈکٹیٹ ہز پارٹی کہ انٹر انٹو اے ڈائلاگ. اور آصف علی زرداری صاحب, آصف علی کو بھی چاہیے انٹر انٹو ڈائلاگ. اینڈ عمران خان کو بھی چاہیے. تھی جب تک ڈائلاگ رہے گا نہیں, these things will not resolve. Let me tell you, I am making this statement on the basis of my 60 years experience. بالکل صحیح ہے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو لگتا نہیں ہے جس جگہ تک یہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی اس قسم کی یعنی پھر آپ کو پتا کہ تو اب یہ جو ایمرجنسی کی, کیونکہ ڈیفینس منسٹر نے پچھلے تقریباً 2-3-4 دنوں کے اندر جو اسٹیٹمنٹس میڈیا کے اندر آ کے دی ہیں دے آر ویری الارمنگ یو نو. اور اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب, ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں دے آر ویری کلوز یو نو ٹو دا پاور پالیٹکس اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی. تو کیا پھر ایمرجنسی نافذ کی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے مارشل لا پھر اس ملک کے اندر آئے گا. آپ کے سامنے مثال ہے, کیونکہ فوج تو ایوائڈ کر رہی ہے ان چیزوں کو. آپ کے سامنے مثال ہے 1977 کے جب ریگڈ الیکشن ہوئے
اور PNA آئی جس کو 9 ستارے کہتے تھے. جب ڈائلاگ فیل ہو گیا تو آپ کے سامنے ہے 5 جولائی آ گئی 1977. اسی آرمی ٹک اوور. آرمی ویٹ فار سرٹن ٹائم. ایز اے سیٹ کہ آرمی فرسٹ لائلٹی از ٹوارڈ دی اسٹیٹ. اب ایسی جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, آئی وونٹ بی سرپرائز کہ دیر مائٹ بی ایمرجنسی اینڈ دیر مائٹ بی این انٹرم سیٹ اپ اسی جو کہ اس ملک کو اگلے 2-3 سال اسی پیسفلی اینڈ ود گریس لے کے چلے اور اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اینڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ انوائٹ کرے. اور وہ اکنامک اسی اسٹیبلٹی دیکھیں نا, ڈسٹرب کنڈیشن ہو تو آپ کا اپنا انٹرپرینر جو ہے کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے, کوئی ملیشیا جا رہا ہے, باہر سے کون آئے گا جی؟ اسی باہر سے تو جب ہی آئیں گے وین دیر از اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب ان کو پتا ہو کہ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں جو ساورن گارنٹی دی جائے گی کہ آپ کے ایسٹس آر ویل پروٹیکٹڈ, تو there is a government which will protect our asset. Only then they will walk into Pakistan. Otherwise not. تو there is a fear, مطلب اس وقت جو سچویشن ہے there is a lurking fear, not only fear. It's a lurking fear. تو اس میں جوڈیشری کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جوڈیشری کا رول کیا ہونا ہے؟ جوڈیشری کا کیا رول تھا اپنا 77 کے ٹیک اوور کے بعد؟ آپ کے سامنے ہے. یا مشرف صاحب نے 99 میں کیا رول تھا؟ تو PCO کے تحت then they have to take that. That is the history. That's the history. اور جو نہیں لے گا they'll go back. وہ تو کوئی بہت اس کی ذمہ داری پھر صرف عمران خان پہ آئے گی یا سب پہ جو بھی یہ سارے پولیٹیکل سسٹم پر, پورے پولیٹیکل سسٹم پر, سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے اوپر they will all be responsible. اگر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس ملک میں, they will all be responsible squarely. And فوج کے پاس کیا and some of them might be tried. See, it will be not a normal change, let me tell you. اگر یہ چینج آتی ہے, میری آج بات لکھ لیجئے, میں بڑی دور کی بات کرنے والا بندہ ہوں. It will not be a normal change. So it is in the better interest of these political politicians and political party that they should sit down, resolve the issue, enter into a dialogue and find way out how to solve Pakistan's problem. فوج کی لیڈرشپ کے پاس کیا آپشن ہو سکتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر جب شہادتیں ہو رہی ہوں, آپ جنگ لڑ رہے ہیں, یعنی یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے ایک تھریٹ ہے, انڈیا کا ایک اپنا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے سامنے, معیشت ہماری کمزور ہے اس میں, اور پھر اس کے اوپر جس طرح سے پریشر بھی ڈالا جائے, جس قسم کی اسکینڈلائزیشن ہوتی ہے, تو اس میں پھر کیا آپشن بچ جاتے ہیں فوج کے؟ ایسا ہی سیٹ کہ فوج کے پاس ایک ہی آپشن ہے, ٹو پروٹیکٹ دی اسٹیٹ. ریاست ہے تو سب کچھ ہے, ریاست ہے تو جوڈیشری ہے, ریاست ہے تو پارلیمنٹ ہے, ریاست ہے تو آئین ہے, ریاست ہے تو اکانومی ہے. تو پہلے تو ریاست کو بچانا ہے نا, تو ریاست ان سے نہیں بچ رہی. ہاؤ یو سی دا رول آف پریزنٹ, یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا اب ویسے بھی ختم ہونے والا ہے, کچھ عرصہ ہی ہے ان کا, تو کیسے آپ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کا رول؟ ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے کہ جو اس قسم کرائسس میں who can emerge and become a hope for the nation. No, he doesn't have that. اور نیکسٹ جو چیف جسٹس I don't know, وہ جب آئے گا دیکھیں گے. اور جو پریویس تھے عمر عطیہ وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو خلق خدا غائبانہ کیا کہتی وہ آپ کے سامنے. اور ثاقب نثار صاحب خلق خدا جو کہتی, میں تو نہیں کہتا, خلق خدا جو کہتی ہے اس پر جو غائبانہ کہتی ہے اس میں بڑا سچائی ہوتی ہے. اس کے کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ اس کے ان کی جو خلق خدا کی آواز میں تو اللہ کی آواز ہوتی ہے. خلق خدا ایسے نہیں بولتی ہے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا جی, ایک بہت بڑی طاقت اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو واچ کر رہی ہے, اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے اپنی ان کہانیوں سے کہ کیسے اسی فرعون نے ریوولٹ کیا اور کیسے اس کے سامنے موسیٰ کھڑا کر دیا گیا, اسی کیسے نمرود نے وائلیٹ کیا اور کیسے ابراہیم. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ میرے اور آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے کہ
میں نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور تم کیا چیز ہو بھائی؟ واٹ آر ہو آر وی؟ یہ جو ویدر چینج اور فلڈ یہ آ رہے ہیں, کبھی بلوچستان میں کبھی بارش کا قطرہ نہیں پڑتا تھا, اب وہ ندی نالے بہ رہے ہیں, اب سب کو بہا کے لے جائیں. دیز آر آل انڈیکیشنز کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے. گاڈ از ناٹ ہیپی وتھ یو, بیکاز آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو نظام کے تقاضے ہیں کہ سچائی, ایمانی کیفیت, مخلوق سے پیار کرنا, مخلوق کو انصاف دینا, مخلوق کو عزت کرنا, وہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس ملک میں لوگ بچے بیچ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا فیملی نے کیا, اس نے ایک اپنی لاسٹ میں اسے 2.5 سال کی بچی کو حلال کر دیا. از دس کنٹری ورتھ لیونگ؟ یہ پتہ نہیں ہے یہ لیڈر جو تقریر کرتے ہیں کیسے روٹی کھا لیتے ہیں, ان کے میدوں میں کیسے وہ کھانا چلا جاتا ہے. They do not know. They are playing with the fire. They are playing with the fire. ایک دن ہونا ایسی جو بارود ہے فرسٹریشن کا, وہ گلی گلی میں پھیل چکا ہوا ہے. اٹس جسٹ نیڈ اگنیشن. جس دن اگنیشن لگ گئی, ایوری تھنگ از گون. یہ بڑی بڑی کوٹھیوں پر حملے ہو رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ احمد رضا خان قصوری صاحب, چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور آپ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. خود آپ نے بیان کیا, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.